اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ ہم نے اس پر ابھی چند دن پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارے درمیان سب سے بڑا، سب سے قیمتی، سب سے معتبر رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو فرمایا وہ بہت ہی اہم ہے کہ ہماری جو محبت ہے اس کا مرکز، محور، اس کا سبب کیا ہے؟ صرف ہمارا ایمان۔ اور اگر صرف اسی بنا پر کوئی محبت ایک دوسرے سے کرتا ہے تو اس کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو شخص محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی دنیاوی، اس کا کوئی فائدہ، کوئی مفاد اس کا نہیں ہے، اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور کسی سے اگر محبت نہیں کرتا، دشمنی رکھتا ہے، تب بھی اللہ تعالی جل وعلا کی ذات کی وجہ سے۔ یہ چونکہ اللہ کا پیارا، اللہ کو یہ رب نہیں مانتا، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا رسول نہیں مانتا، میں اس لیے اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ دین کا دشمن ہے، اس لیے میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں، ذاتی نہ محبت کرتا ہوں، نہ ذاتی دشمنی رکھتا ہوں۔ فرمایا من اعطا للہ، اور اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے دیتا، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور اگر نہیں دیتا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ کتنا بڑا یہ معاملہ ہے، یہ کوئی اچھا، اس پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہماری بہت معاملات میں ہمارا ذاتی بھی کسی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، ہماری ذاتی پسند ناپسند بھی آڑے آ جاتی ہے، ہمیں صرف اللہ تعالی جل وعلا کے لیے تعلق رکھنا چاہیے۔ جو آج کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کون ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا، اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کی کاملیت کی نشانی، کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن سوال فرمائے گا، اور ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں میری وجہ سے محبت کرنے والے؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میری رحمت کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہے۔ کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے؟ آئیں میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں، آج وہ میری رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ وہ 7 افراد جن کے بارے ذکر ہوا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک ہے اللہ کے عرش کا سایہ، اور ایک اللہ فرما رہا ہے میرا سایہ، میری رحمت کا سایہ، میرے سائے کے نیچے۔ جس طرح ہم محاورتاً نہیں کہتے بھی فلاں کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، اس معاملے میں فلاں کا ہاتھ ہے، یا اس کی پشت پر فلاں کا ہاتھ ہے، ہمارے علماء اہل سنت اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سائے میں آ جائیں۔ اس کو محبت کی بنا پر آپ جو بھی لے لیں، میرے دامن رحمت میں آ جائیں، میرے سایہ شفقت میں آ جائیں۔ کون؟ جو میرے لیے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے، ہم کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ اچھا، اب سوال ہو سکتا ہے بھئی انسان محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، تو بھئی یہ بھی تو دین ہی کا حصہ ہے نا۔ ماں باپ کے سامنے اف کرنے کو حرام کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ ماں باپ کا ادب کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ بیوی کو لباس کا درجہ کس نے دیا؟ کس نے فرمایا کہ بیوی سے حسن سلوک کرو؟ کس نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما، اس کے ساتھ اچھے سے رہو؟ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ان کے حقوق دو؟ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے محبوب نے فرمایا۔
تو ان کے ساتھ محبت بھی اللہ ہی کی وجہ سے، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہے۔ تو یہ محبت بھی پھر اللہ، ہاں محدثین مفسرین فرماتے ہیں وہ محبت جو اللہ سے دور کرے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، آڑ بن جائے، وہ محبت پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ وہ محبت جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، انسان اپنے ماں باپ کو دیکھے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھے، شکر ادا کرے اللہ، اپنے کاروبار کو دیکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محتاج نہیں بنایا، غنی بنایا۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ ہی کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ حضرت واصف علی واصف نے ایک جملہ فرمایا بڑا شاندار ہے، فرماتے ہیں کہ جو دولت مال انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی تاجر تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، لیکن مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو جو مال انسان کو اللہ کے قریب کر دے، فرماتے ہیں وہ تو رحمت ہے، اور جو مال اللہ سے دور کرے پھر فرعون، نمرود، شداد، حامان، پھر ان کی درجے میں انسان آ جائے۔ اور جو غربت اللہ کے قریب کر دے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر غربت اور مفلسی اللہ سے دور کرے تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے نا قریب ہے کہ انسان کافر ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اپنی محبتوں کا، اپنی محبت کے صدقے، اپنی ذات عالی کی، اپنے ذات عالی کے جواد وہاب ہونے کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما، اور ان تمام نعمتوں کے پھر صدقے ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔